حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو، ایک صحابی تھے، تو ان کو منافقین کی نام لے کے بتائے، لیکن پھر یہ بھی بتا دیا کہ تم نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، حضرت حذیفہ کو، اور وہ رازدار پھر کہلائے حضور کے۔ اب اس میں ایک بات ہے، کیوں نہیں بتانا؟ کیونکہ وہ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، مت کہو انہیں منافق، تمہارے کان میں بتا رہا ہوں، لیکن بتانا نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ ایمان، زبان کا ایمان مسلمان کہلانے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ رازدار تھے، تو حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے صحابی کو بلایا کہ پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ بتا دو کہ اس فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں ان کا تو اتنا وہ تھا، یہ جملے کو تو دیکھیں نا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اور ہمارے بارے میں کتنی تسلی ہے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، اور کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی ایک خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا آج کا مسلمان کلمہ طیبہ کا اقراری ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آج کا مسلمان افراد کے حساب سے اور امت کے حساب سے کلمہ طیبہ کا منکر ہے، اور یہ اقرار کرنا بھی نہیں چاہتا۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے تو کوئی مومن نہیں بن سکتا، اللہ اس سے انکاری ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایسے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے۔ در حقیقت یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو شعور تک حاصل نہیں ہے، لیکن لا یشعرون۔ آج کا جو زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے، لیکن اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ در حقیقت میں مومن نہیں ہوں۔ دیکھیں، اسلام کا ظاہری اقرار اور عملی اقرار یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بعض اوقات حالات کے جبر سے آپ مجبور ہو کے ایک بات کا اقرار کر لیتے ہیں، جو بھی ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں یاد، لیکن دل سے آپ منکر ہیں۔ آج کا مسلمان زبان سے تو کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا، نہ اس کے تقاضوں کو جانتا ہے، اور اگر کوئی اسے بتا بھی دے تو پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، تم اپنا راستہ ناپو، میں اپنا راستہ ناپوں گا۔ داعی کو یہ کہتا ہے۔ مکے میں 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی، لیکن مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اور ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، اور کیا مقابلہ۔ مدینے کی زندگی دیکھ لیں، جنگ بدر میں چڑھ دوڑے آئے، جنگ احد میں چڑھ دوڑے آئے، اور غزوہ خندق میں چڑھ دوڑے آئے، 10,000 کا لشکر۔ کیا حضور سے مقابلہ نہیں تھا؟ کلمہ طیبہ سے مقابلہ تھا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ۔ ابو جہل کا مشہور مقولہ ہے، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن جو آپ بات لے کے آئے ہیں کلمہ طیبہ، ہم وہ نہیں مانتے۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو نہیں مانتے۔ کلمے کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے
ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر جان گئے تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، دیکھیں اپنا رخ، میں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کو تیار نہیں۔ بس ہماری نظر میں اہمیت اگر ہے تو وہ ظاہر کی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، پیسہ، دنیا، ظاہر اور ظاہر، ختم بات۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ طیبہ کا کیا اقراری ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑی یعنی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جمعے کے مستحبات کتنے ہیں؟ بھئی تم پہلے کلمہ تو پڑھو، پہلے اپنا رخ اللہ کی طرف تو کرو، پہلے مومن تو بنو، پہلے دین کے فرائض تو پورے کرو۔ فرض کیا ہے کلمہ طیبہ کا اقرار اور اس کی شہادت عملی طور پہ۔ یہ شہادت ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن داڑھی کو مٹھی کے برابر ضرور کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کیا دین کی بحثیں ہو رہی ہیں۔ تو مستحبات، جمعے کے مستحبات، بھئی پہلے تم کلمہ تو پڑھو، اللہ پہ یقین تو کرو، اپنے اوپر تو یقین کرو، آخر اللہ کی طرف رخ تو پھیرو۔ تمہارا رخ ہے دنیا کی طرف، تم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہو، اور دنیا کے علاوہ تمہارا کوئی مدعا ہی نہیں ہے، اور پھر جمعے کی تم مستحبات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ مشرک کا کیا کام ہے جمعے کے مستحبات کے لیے؟ کافر کا کیا کام ہے؟ جو عملی کافر ہے اس کا جمعے کے مستحبات سے کیا تعلق ہے؟ وہ پھر پہلے تو جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے اسلام لانا، اسلام کو قبول کرنا اور اسلام کے تقاضوں پر چلنا، یہ شرط اولین ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، پھر فرائض کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ چلو مستحبات چھوڑ دو، فرض جو فرائض ہیں، پہلے کلمہ تو پڑھو، پھر اس جو فریضہ ہے اس کے بارے میں۔ کیا اسلام لانے سے پہلے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں پہلے نماز میں پوری پڑھ لوں پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ میں پہلے دین پہ چلوں، اس کے فرائض کو جانوں، اس پہ عمل کروں، پھر بعد میں کلمہ پڑھوں گا۔ ایک گمراہی کی بات ہے نا۔ پہلے تو آپ کلمہ پڑھو، اور کلمہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین کرو، اور پھر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرو، آخرت کو ترجیح بنا لو۔ ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، پھر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ترجیح دنیا ہوتی ہے، پھر مشکلات آتی ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نے تو کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور پھر مشکل بھی آ گئی۔ تو دین تو ہے مشکلات کا نام۔ دین آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کے سامنے بہت رکاوٹیں آئیں گی، لیکن کلمہ طیبہ پر آپ کا یقین ہو تو وہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا یقین ہے کلمے پہ تو مشکلات آسان ہو جائیں گی، لیکن یقین نہیں ہے تو مشکلات آپ کو برداشت کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بیعت کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا جو بھی کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان جو ہے، اس کی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لیگلی قانونی طور پر آپ پر کوئی اور فتویٰ سوائے مسلمان کے نہیں لگ سکتا، یہ بات حقیقت ہے۔ کوئی بھی آپ کو کافر، مشرک یا منافق نہیں کہہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو، ایک صحابی تھے، تو ان کو منافقین کی
نام لے کے بتائے، لیکن یعنی پھر یہ بھی بتا دیا کہ تم نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، حضرت حذیفہ کو، اور وہ رازدار پھر کہلائے حضور کے۔ اب اس میں ایک بات ہے، کیوں نہیں بتانا؟ کیونکہ وہ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، مت کہو انہیں منافق، تمہارے کان میں بتا رہا ہوں، لیکن بتانا نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ ایمان، زبان کا ایمان مسلمان کہلانے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ رازدار تھے، تو حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے ان صحابی کو بلایا کہ پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ بتا دو کہ اس فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں ان کا تو اتنا وہ تھا، یہ جملے کو تو دیکھیں نا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اور ہمارے بارے میں کتنی تسلی ہے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، اور کوئی ہمیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی ایک خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں ہمارا رویہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے اور منافقانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔